مولانا عصمتullah صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ نے جو بات پوچھی ہے وہ بہت سے لوگ معلوم کر رہے ہیں، تو جتنا اس پر غور کیا اس بارے میں ہمارے فتوے بھی پہلے جاری ہوئے ہیں کہ عذر کی صورت میں مسجدوں کے اندر تکرار جماعت کی گنجائش ہے، اور جس عذر کی وجہ سے ہم نے وہاں امریکہ اور روس وغیرہ کے لیے یہ فتویٰ دیا تھا کہ وہاں پر تکرار جماعت ہو سکتا ہے، اور میرے فتاوی عثمانی میں بھی اس کے بارے میں ایک اچھی خاصی مفصل بحث ہے، تو وہ عذر یہاں پر بطریق اولا پیدا ہو رہا ہے اس واسطے کہ مساجد میں دائیں بائیں فاصلہ چھوڑنے کی وجہ سے اور دو صفوں کے درمیان بھی فاصلہ چھوڑنے کی وجہ سے مساجد تنگ پڑ سکتی ہیں اور پورے مصلیوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ اتنے لوگوں کو جماعت سے محروم کیا جائے، تو اس کے مقابلے میں یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں ایک سے زیادہ جماعتیں ہو جائیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس میں چند شرائط کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ پہلی جماعت میں مسجد اچھی طرح بھر جائے، یعنی ان رعایتوں کے ساتھ کہ جو اس وقت وبا کی وجہ سے جو شرائط طے کی گئی ہیں کہ مصلیوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ ہو اور دو صفوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، تو اس طرح جب جماعت اس طرح صفیں بنا کر مسجد پوری طرح پر ہو جائے اور وہاں مزید گنجائش نہ رہے، تو پھر دوسرے جماعت میں یہ اندیشہ نہیں ہوگا کہ یہ پہلی جماعت کی تقلیل کا سبب ہو رہی ہے، تو اس لیے پر ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ملحوظ رہے کہ امام صاحب دوسری نماز میں محراب سے ہٹ کر کھڑے ہوں، اور اذان خطبہ بھی ہو، پہلی اذان تو ایک مرتبہ ہو گئی وہ کافی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ خطبے کی اذان ثانی جو ہے وہ امام کے سامنے ہوگی اور اقامت بھی ہوگی، اور اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ دوسری جماعت میں امام بھی الگ ہو، خطبہ دینے والا بھی الگ ہو، اور اصل میں تو جو امام ہو وہی خطبہ بھی دے تاکہ خلاف اولا لازم نہ آئے، اور مقتدی بھی الگ الگ ہو، یعنی پہلی جماعت کے لوگ نہ ہوں۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہو وہاں پہلے سے باقاعدہ اندازہ لگا کر متعدد جماعتوں کے اوقات کا اعلان کر دیا جائے۔ مثلاً پہلی جماعت 1 بجے ہو رہی ہے تو دوسری جماعت کا اعلان 2 بجے کر دیا جائے، تاکہ دونوں جماعتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ پہلی جماعت کے لوگ مجمع کیے بغیر آرام سے گھر پہنچ سکیں، اور دوسری جماعت کے لوگ ان کے گھر پہنچنے کے بعد اپنے گھروں سے نکلیں تاکہ تزاحم نہ ہو اور مجمع جمع نہ ہو۔ اور اس بات کا اعلان باقاعدہ قسمہ کر دیا جائے اور مصلیوں کو بتا بھی دیا جائے، اور اس میں اوقات کا تعین واضح ہو۔ البتہ جیسا میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو شرائط عائد کی گئی ہیں ان کا ہر طرح لحاظ رکھا جائے، مسجد کے باہر صفیں نہ بنائی جائیں، اور مسجد کے اندر بھی ان فاصلوں کا پورا لحاظ رکھا جائے جو مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ حکم تو ان مساجد کا ہے جو باقاعدہ مسجد شرعی ہوں، اور جو مصلی ہیں جو مسجد شرعی نہیں ہیں ان میں تو بار بار جماعت ہونے میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ اور یہ حکم صرف جمعہ کا نہیں ہے، بلکہ
دوسری جماعتوں کے اندر بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو لوگ مسجد میں ان شرائط کے تحت نہ آنے کی وجہ سے وہ جماعت سے محروم رہ گئے ہیں تو ان کو دوبارہ جماعت میں سے نماز پڑھنے کا موقع مل سکے۔ لہٰذا یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے اب تک کے جو ہمارے یہاں سے فتاویٰ گئے ہیں اس کی بنیاد پر میں نے کہی ہے، ان کان ثوابا فمن اللہ و ان کان خطأ فمنی ومن الشیطان واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم واحکم۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.